صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الشکور جل جلالہ، قدر کرنے والا، تھوڑی سی محنت پر بہت بہت زیادہ اجر دینے والا. یعنی جو قلیل عبادت پر زیادہ درجات عطا فرمائے اور دنیا کی قلیل عبادت پر آخرت کی لامحدود نعمتیں عطا کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل کے بدلے اجر دیتے ہیں، اس لیے اسے بھی شکر کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال حسنہ کی قدر فرماتا ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں ہے ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، آج ایسی ہستی کا یوم وصال ہے جن کو امام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جب بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو جو سب سے پہلے لوح ذہن پر نام آتا ہے یا نوک زبان و قلم پر آتا ہے، وہ پہلا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو مؤذن رسول اور اندلیب گلستان توحید و رسالت. ناظرین کرام، تمام مسلمان، تمام مومنین، دنیا بھر کے ازل سے اب تک ہر ایک جنت کا مشتاق، لیکن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے. اور ان جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے ان میں سے بھی کچھ ایسے بخت بلند اور ثریا بخت لوگ ہوتے ہیں جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان عطر سے جنت کی بشارت دی ہو. اور ان میں سے ایک ہستی پاک وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ وزراء اور نجباء ہیں، اور میرے اللہ کے فضل و کرم سے 14 ہیں، اور ان 14 میں سے ایک وہ امام عاشقاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا آج یوم وصال ہے. اور علامہ اقبال نے جو بڑی خوبصورت بات ان کے بارے میں کہی تھی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. خوشا وہ وقت کے طیبہ مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا. اور اقبال اس کا عاشق ہے، اقبال کا، سیدنا بلال کا، کہتا ہے جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر. اور اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اور پھر کہتے ہیں اقبال کے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ناظرین کرام، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کے روز امت مسلمہ کے سارے مؤذن جو ہیں وہ جا رہے ہوں گے جنت کی جنت میں داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا میں جس سواری پہ سوار ہوں گا اس ناکا کی جو ڈور ہے وہ بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی. اور یہ وہ ہستی پاک ہے جن کی قدموں کی آہٹ جو تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیاح لامکان جنت میں بھی سنی تھی. اور پھر ان کو وہ مقام حاصل ہوا کہ وہ ایک غلام زادہ، وہ آدمی جس کو جو عرب کے کفار تھے، اور جب وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے تو ابو سفیان اور امیہ بن خلف ان کو اور ابو جہل انسان بھی نہیں سمجھتے تھے. اور ان کو جس طرح کے ظلم سے گزرنا پڑا، جس طرح کی تکالیف انہوں نے برداشت کی، دنیا میں جتنی اذیت کی قسمیں ہو سکتی ہیں ممکنات، وہ سارے حرب ظلم اور جبر کے جو تھے وہ سیدنا بلال حبشی پہ آزمائے گئے. لیکن اس کے باوجود سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کے ایمان، ان کے اعتقاد میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی باوجود. یعنی دیکھیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں گیا ہوا تھا مکہ میں اور میں نے دیکھا کہ سیدنا بلال کے اوپر اس طرح تشدد ہو رہا تھا اور اس طرح گرم پتھر ان کے سینے پہ رکھے جا رہے تھے. اگر کچا گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ پک جاتا.
یہ تمازت کا عالم تھا ان کے جسم پہ۔ اور ناظرین کرام پھر ان کو وہ مقام ملا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو خلفائے کرام تھے، خلفائے راشدین، ان کو میرے آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ اور پھر وہ جو موقع ہے وہ تو اہل اسلام کبھی بھول نہیں سکتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی تو پھر کعبہ کی چھت پہ یہ سعادت کس کو ملی تھی کہ وہ سب سے پہلے کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کا اعلان کرے۔ اور سب سے پہلی اذان بھی مسجد نبوی شریف میں جس صحابی نے دی ان کا نام بھی سیدنا بلال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد ساری امت میں جو سب سے زیادہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نے ان کو کیسا مقام دیا۔ پنڈت ہری چند اختر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اس نے کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو تھی صحابہ کی، سیدنا صدیق اکبر ان کو لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ ایک دن کے ہاتھ جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے سیاہی کے ساتھ، تو سیدنا بلال حبشی کے ہاتھ کو پکڑ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بوسے دینے شروع کیے۔ انہوں نے کہا جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا بلال نے عرض کیا آپ کیا کر رہے ہیں حضور؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جو طالب علم ہوتا ہے اس کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام ان سے پیار جو صحابہ نے کیا وہ بھی کمال کا تھا۔ چونکہ سیدنا بلال حبشی نے ان کو آزاد کروایا تھا تو وہ بڑی محبت سے ان کے ساتھ لاڈیاں، اس سے اچھا مجھے لفظ کوئی ملا نہیں، لاڈیاں کرتے تھے۔ تو جب ان کو پڑھا رہے ہوتے تھے تو ہر بات پہ سیدنا بلال حبشی کہتے تھے جی میرے آقا، کوئی وہ بات پوچھتے کہتے جی میرے آقا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اب تم آزاد ہو، تم یہ بات نہ کیا کرو۔ وہ بھول جاتے تھے، پھر کہتے تھے جی میرے آقا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کانوں سے ایسے پکڑ لیا دونوں طرف، اور پکڑ کے اپنا ماتھا جو تھا وہ پیار سے ان کے سر سے ٹکرایا اور کہا کہ اب نہ تم اب اس کو یاد کر لو کہ تم نے آقا کہہ کے نہیں پکارنا، آقا تو ایک ہی ہیں ساری کائنات کے، آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دو واقعات صرف میں نے عرض کرنے ہیں، بے شمار ان کی تو ہر سانس جو ہے اس میں سے بھی بوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھی، ان کا ہر خیال جو ہے، بلکہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے دید میں بھی حسرت دید تھی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا مقام بتایا۔ ان کی اہلیہ کو جب ایک دفعہ کوئی شکر رنجی ہوگی تو کہا بلال کو ناراض نہ کرنا، بلال کو جس نے ناراض کر دیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ بلال حبشی کا مقام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے تھے بلال، کسی نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن عمر کا جو بلال ہے اس کا کیا مقام ہے، بلال حبشی ایک حبشی غلام اس کا، تو وہ اتنے جلال میں آگے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا میرا بیٹا بلال جو ہے اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے بلال حبشی سے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان سے کتنا پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے اور سیدنا عمر فاروق سے فرمایا جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ ہم پہ کسی نہ کسی وقت حملہ آور ہو سکتے ہیں، مشکل وقت آ سکتا ہے، تو بلال حبشی کو بھی آپ حرب و ضرب کے طریقے سے کھائیں۔ تو سیدنا بلال حبشی کو سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر سکھانے لگ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے کہا بھئی آپ کے شاگرد کا کیا حال ہے، کیسا اس کو ٹرینڈ آپ نے کیا؟ تو دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلال جو ہے اوفینسو، اس کا اوفینس بڑا کمزور ہے لیکن ڈیفینس بڑا زبردست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اس کو بلاتے ہیں۔ بلال کو بلایا اور کہا بھئی یہ تمہارے جو استاد ہیں یہ کہتے ہیں کہ اوفینس تمہارا بڑا کمزور ہے، جب تم حملہ کرتے ہو اس میں کمزور اور ڈیفینس میں تم بڑے زبردست ہو۔ رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ بلال کی ساری زندگی تو دفاع کرتے ہی گزر گئی، امیہ بن خلف مارتا تھا تو میں اس طرف ہاتھ کرتا تھا، ادھر سے مارتا میں ادھر سے ہاتھ کرتا، اوپر سے مارتے میں اوپر ہاتھ کرتا، مجھے تو ساری زندگی ڈیفینس کرتے ہی گزر گئی ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی کی دوسرا جو واقعہ ہے وہ تڑپا دیتا ہے۔ وہ تو آپ نے سب نے سنا ہوا ہے کہ جی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد بالکل دیوانہ ہو گئے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دیکھا ہے؟ حضور ادھر سے تو نہیں گئے، ادھر سے تو نہیں گئے، ہر وقت روتے تھے، لیکن یہ واقعہ جب میں نے پڑھا میں ہل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب علالت زیادہ ہو گئی تو ایک دن صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے صدیق اکبر کو کہو وہ نماز پڑھا دے، سیدنا بلال کو یہ بلانے جاتے تھے۔ جب صحابہ کو یہ پتہ چلا تو سب صحابہ میں ایک چیخ و پکار پیدا ہو گئی، بہت رونے لگ گئے اور آوازیں بلند ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وہاں تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان، صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ نہیں آ رہے نماز پڑھانے، آپ علیل ہیں، تو اس لیے رونا شروع کر دیا آپ کے ہجر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کو بلاؤ۔ سیدنا بلال ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح چلا نہیں جا رہا تھا، بہت زیادہ کمزوری اور بخار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کا سہارا لے کے جب چلنے لگے تو چند قدم چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ نے کہا بلال، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم زخمی حالت میں تھے اور پہلے دن تم آئے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے؟ میرے پاس تو اس دن میں نے تمہیں سہارا دیا تھا، بلال آج تم نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ 22 برس پہلے کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، مینوں تے انج لگدا جویں کل دی گل ہے، ایسے تیزی سے وقت گزرا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ پھر سیدنا بلال حبشی نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو گئے ہیں تو گئے، جب جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال دیکھو ذرا، مجھے لگ رہا ہے کہ بخار تیز ہے۔ جب ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بہت زیادہ تپ رہی تھی بخار سے۔ وہ گئے اور جا کے مختلف کنوؤں کا پانی، 7 کنوؤں کا پانی لے کے آئے، اور ہر کنویں پہ کہتے ہیں جب میں جاتا تھا میں پانی پہ ہاتھ ڈالتا تھا، میں کہتا تھا یہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ لگائیں گے پیشانی مبارک آپ کے پائے اقدس پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بخار ہے وہ تپش کم ہو جائے گی۔ کہتے میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے میں میں نے جب دقت محسوس کی تو کاشانہ نبی سے باہر آئے، یوں کر کے ہاتھ مارتے تھے اپنی پیشانی پہ اور کہتے تھے کاش بلال تیری ماں نے جنا نہ ہوتا، یا تم آج کے دن سے پہلے مر گئے ہوتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں آپ کی علالت جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، اتنے پریشان تھے سیدنا بلال۔ ناظرین کرام، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا آج مجھے ایک عجیب خیال آیا۔ رات سے میں ان کے واقعات پڑھ رہا تھا۔ ایک بات میں عرض کروں بڑے دکھ کے ساتھ، میرے آج بڑے قابل ہیں چاروں ہی اسکالر، ایک سے ایک بڑھ کے ہے ماشاءاللہ۔ امت مسلمہ نے 2 شخصیات سے انصاف نہیں کیا، مجھے بہت قلق ہے اس بات کا۔ اللہ کرے کہ مجھے اللہ عمر دے اور صحت دے تو میں شاید یہ فریضہ سر انجام دے سکوں، یا میرے اسکالر میں سے کوئی۔ ایک امام حسن علیہ السلام اور دوسرے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ جتنی ان کی دین اسلام کے لیے کنٹریبیوشن اور قربانیاں ہیں، جتنا ان پہ کام ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے مشائخ اعظام پیر جو ہیں حضرات ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، اپنے پیروں کے عرس 3 دن 10 دن 12 دن، کبھی پاکستان میں کسی نے بلال حبشی کا بھی عرس منایا ہے؟ کروڑ مجدد مل جائیں، کروڑ کتب مل جائیں، غوث مل جائیں، ابدال مل جائیں، پیر مل جائیں، سیدنا بلال حبشی کے نالین پاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ہمیں اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہم بلال نام تو رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، لیکن کیا ہم نے سیدنا بلال حبشی کے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ پاکستانی میڈیا میں سب سے زیادہ پروگرام سیدنا بلال حبشی پہ اس عاجز کو توفیق ملی اور میں نے کیے ہیں، لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیدنا بلال حبشی کی جو قربانیاں تھیں ان کے باب میں جو ہم پہ فرض اور قرض تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، پوری امت کو کرنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ آخری، اور یہی میرا دل آج کر رہا تھا جو میں نے آپ کو سنایا، کہ میں بھی بلال حبشی کی روح پاک کو مخاطب کر کے یہی بات کہنے والا ہوں۔ ذوالقلاء ہمیری یمن کا اور اس کے 7 علاقوں کا بادشاہ ہے، 1 لاکھ اس کے قبیلے کے افراد، اور وہ اس کو آ کے سجدہ کرتے تھے۔ ہمیری مسلمان ہو گیا اور اس نے سیدنا بلال حبشی کے بارے میں بہت واقعات سنے ہوئے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ سیدنا بلال حبشی جو ہیں ان کو جنگل کے شیر، پرندے اور چرندے بھی ان کو پہچانتے ہیں، ان کو سلام بھیجتے ہیں، اس طرح کے اس نے واقعات سنے ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا تھا اور مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، عاشق رسول تھا۔ تو یہ آئے،
مدینہ منورہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت بلال ابھی نہیں گئے تھے دمشق کی طرف، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر تو ان کو جانے نہیں دیتے تھے، حضرت عمر نے بھی روکتے رہے، لیکن وہ ان کو اتنا طبیعت پہ تھا کہ وہ کہتے تھے نہیں، میں جب اذان دینی بند کر دی ہے، حضور مجھے نظر نہیں آتے سامنے ظاہری حیات میں، تو اس لیے میں اس ہجر میں چاہتا ہوں میں دمشق چلا جاؤں۔ خیر، وہ جب ذوالقلع حمیری مدینہ منورہ میں آیا تو اس نے کہا میں سیدنا بلال سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت مسجد نبوی میں ہوں گے۔ یہ وہاں گیا ملنے کے لیے اور جا کے کہنے لگا میری ایک آپ سے گزارش ہے، وہی گزارش ہے آج میری بھی ہے اور میرے چاروں اسکالر حضرات کی بھی ہے۔ اسے کہا اپنے پاؤں آگے کیجئے، میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتا ہوں اور آپ کے پاؤں کو چومنا چاہتا ہوں۔ میری بھی روح ہے بلال سے یہی گزارش، ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہوں، ہم آپ کے پاؤں دبائیں۔ ایک خیال مجھے آج بار بار آ رہا تھا کہ یہ جو روحانیت کی دنیا ہے، یہاں فاصلے وقت کے ہوں، زمان کے ہوں یا مکان کے، کوئی بیمانی ہے، کوئی حیثیت ہی رکھتے، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے آج بھی دمشق کی اس روضہ پاک کی جو ہے، ان کا جو مزار پاک ہے سیدنا بلال، وہاں سے وہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی وہ صدائے دل نواز بلند ہوتی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے کہتے ہیں ہمارے قلب کو راحت پہنچاؤ، بلال ذرا اذان دو نا، ہمارے قلب کو راحت ہو۔ مجھے آج بھی لگتا ہے بلال دمشق سے اذان دیتا ہے، گنبد خضرا کے مکین اس اذان کے بعد نماز پڑھتے ہیں، وہاں آواز آتی ہے حضور سے، ان کی قربت جو ہے یہ ہمارے لیے دوری ہے، اس معاملے میں کوئی دوریاں نہیں ہوتی، وہاں قربتیں ہی قربتیں ہیں۔ آج سیدنا بلال حبشی کا یوم وصال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک جگنو، کوئی ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ بلال حبشی نے جب اذان دی نا حسنین کریمین پہ، پہلے لوگوں سب نے کہا اذان دیں، انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں اذان دے سکتا، کہ میری ہمت نہیں پڑتی اذان دینے کی۔ دمشق سے آئے تھے، بڑا واقعہ یہ میرے اسکالر آپ کو تفصیل سنائیں گے۔ جب اذان دی اور حسنین کریمین سے لوگوں نے سفارش کرائی، اب اہل بیت کا ادب تو بلال سے ہی کوئی پوچھے نا، جب انہوں نے آ کے کہا میں ساری دنیا کو انکار کر سکتا ہوں، حضور کے شہزادوں کو میں انکار نہیں کر سکتا۔ اذان شروع کی ہے، صبح کی وقت ہے، اذان جو ہی اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ کے بچے، عورتیں، بڑے بوڑھے، کوئی چھتوں پہ چڑھ گئے، کوئی مسجد نبی کی طرف دوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ظاہری زمانہ تھا وہ یاد آ گیا سب کو، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، ہوش آیا تو مسلسل رو رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے لوگوں، جو آنکھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تر ہوتی ہے، جو اشکبار ہوتی ہے، اس کو جہنم کی آگ مس بھی نہیں کر سکتی۔ لوگوں، یہ بڑی دولت ہے، شان کریمی ان کو قطرے سمجھ کے چن لیتی ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر دعا ہے بلال حبشی کے عشق رسول، اور وہ جو کلزم عشق رسول ہے اس میں سے کوئی چھینٹے اس پاکستان کے رہنے والوں کو بھی نصیب ہو جائیں۔ اور اس وقت میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ اہل پاکستان بہت پریشان ہے، نظر کرم فرمائیں، کوئی اپنا غلام، کوئی ایک دیانتدار حکمران اس ملک کو مل جائے۔ یہاں کے غریب جو خودکشیاں کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بھوک کی وجہ سے ذبح کر رہے ہیں، کوئی ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام، کوئی ایک صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی کا کوئی غلام مل جائے، کوئی عمر بن عبدالعزیز کا غلام، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ناظرین کرام، میں انٹرو لمبا کچھ ہو گیا طویل، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے مہمان ڈاکٹر طاہر امیر تنولی، میری دوسری مہمان پروفیسر نورید فاطمہ، میرے تیسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر مجاہد احمد، اور میرے چوتھے مہمان پروفیسر فاضل کاظمی۔ چاروں مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب طاہر امیر تنولی۔ جی تنولی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بہت شکریہ، سیدنا بلال کا تذکرہ، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے انٹرو میں بہت تفصیل سے ہمیں بتایا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کا عشق رسول کے اندر کتنا جو ہے وہ استغراق ہے۔ غازی صاحب، صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان صحبت سے ہر صحابی کو ایک الگ اور ایک یونیک شان عطا کی ہے۔ سیدنا بلال کو جب آپ دیکھیں تو کچھ ایسے امتیازات سے اللہ پاک نے سیدنا بلال کو نوازا ہے۔ عشق تو آپ کا تورا امتیاز ہے ہی،
یعنی جب عشق رسول کا ذکر آئے گا تو جو چند نام ذہن میں جگمگانے لگیں گے ان میں ایک حضرت بلال کا نام ہے. اور خود علامہ کے آپ دیکھیں کہ عشق کا استعارہ ہے ہی بلال. جی. تو عشق کی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے صرف بلال کا نام کافی ہے. لیکن کچھ ایسے امتیازات ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. مثلا آپ پہلے مؤذن رسول ہیں, آپ خازن رسول ہیں, آپ مال غنیمت کے منادی ہیں, آپ کعبۃ اللہ کی چھت پہ اذان دینے والے واحد صحابی ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے داخل ہونے والے ہیں. اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا معاملہ ہے, جب میں جنت میں داخل ہوتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کے قدموں کی آواز مجھے پہلے آ رہی ہوتی ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں آنا جانا ہے, وہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, حدیث کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا ہے بلال جب بھی میں جنت میں گیا تیری کھڑاؤں کی آواز مجھے پہلے آئی, اور آج رات جب میں جنت میں گیا تو میرے آگے تھا, اس کا سبب کیا ہے؟ یہاں ہمیں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وہ حضور رسالت مآب جو جنت میں آ جا رہے ہیں ان سے پوشیدہ تو کوئی چیز نہیں ہے ہماری تعلیم کے لیے. تو پھر حضرت بلال نے بتایا یا رسول اللہ میرا یہ معمول ہے کہ جب میں نماز وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں, تحیۃ الوضو. میں سمجھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ حق واجب ہے. آپ نے فرمایا یہ اسی سبب سے. اچھا غازی صاحب اس میں ایک حدیث کا اور اضافہ کر لیں, حضرت ابن ابی کعب کی حدیث کہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے. تو جب وضو کرواتے تو ایک دن فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سے فرمایا سل کچھ مانگ, سل ربیہ کچھ مانگ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ سلو کا مرافقتک فی الجنہ. اب دیکھیں بلال والا معاملہ, یہاں سمجھ آئے گی بلال کی اہمیت. تو مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. فرمایا کچھ اور وغیرہ ذالک. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی چاہیے. فرمایا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر تاکہ میں تجھے وہاں رکھوں. اور یہ ہے مزاج شناسی رسول کہ بلال پہلے ہی وہ کام کر رہے ہیں. واہ واہ واہ, یہ بلال کی عظمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں وہاں ان کو جو تعلیم دے رہے ہیں یہاں فرما رہے ہیں بلال اسی وجہ سے ہے. یعنی بلال جانتے ہیں کہ حضور کی قربت پانے کا راستہ کون سا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ بلال کی عظمت ہے غازی صاحب کہ آپ کو وہ صحبتیں ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قربت ملی, اور کتنے مصائب آپ نے برداشت کیے, کتنی تکالیف برداشت کی کہ جب آپ کے اوپر مظالم ہوتے, آپ کو ریت پہ لٹا کے گرم ریت پہ آپ کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے, تو ہندا آتی, اتنی سخت گرمی ہوتی کہ اس کے سر پہ چھتری ہوتی, خادم چھتری لے کے آ رہا ہوتا. بلال فرماتے ہیں مجھے خوشبوؤں سے پتہ چلتا کہ ہندا آئی ہے. یعنی ظاہر ہے وہ ایک بڑی ایلیٹ سردار کی بیگم, اور بڑی جب وہ قریب پہنچتی تو بلال کے ہونٹوں کو کھلتا ہوا دیکھتی تو کان اپنا ساتھ لگاتی, شاید یہ کچھ معافی یا تلافی یا التجا کر رہا ہے, بول تو نہیں سکتا. تو اس کے کان میں آواز آتی احد احد. تو وہ کہتی اب بھی یہ نہیں بات ہے, اس پہ اور بڑھا دو بوجھ, اس کے سینے پہ اور بوجھ بڑھا دو. لیکن بلال جو ہیں وہ اسی استقامت کے ساتھ اس راستے پہ قائم رہے. جی پروفیسر نورید, سیدنا بلال, ایک بات شرم نہیں آتی ہمارے ہاں ہر دوسرے آدمی کو کہتے ہیں عظیم عاشق رسول ہمارے اسٹیجوں سے ہوتا ہے. میں نے کہا عاشق رسول ہونے کے لیے ببول کے کانٹے جسم میں جو چبھوانے پڑتے ہیں, اور سینے پہ گرم پتھر رکھنا پڑتا ہے, اور پھر گلے میں رسی ڈال کے اور پھر جو ہے وہ گرم پتھروں کے اوپر کھینچا جاتا ہے, پھر عاشق رسول کوئی بنتا ہے. یہ کیا عشق رسول کے دعوے کرنے. جی بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قبلہ غازی صاحب اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے نور سحر میں آنکھوں کا وضو کرا دیا, اور جو بارگاہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کی روشنی کشید کر کے آپ اس امت محمدیہ علی صاحب صلاۃ میں بانٹ رہے ہیں. تو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا سے ہی اپنی بات شروع کروں گی. کچھ دعائیں آپ نے مانگی, آپ نے تو اس میں ذکر کیا نا جگنوں کا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بلال آپ بھی آج ہمارا ساتھ چھوڑ گئے, کاش اللہ تعالیٰ آپ کے عشق میں سے ایک ذرہ عمر کو عطا کر دے. تو ایک ذرہ کاش اس امت محمدیہ کے نوجوانوں کو, عورتوں کو, سب کو جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو عطا ہو جائے. اور جو بات آپ نے کہی وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, کسی نے کہا گرم پتھروں پہ حبشی لٹایا گیا, وہ انہی کے لیے درد سہتا رہا, اس کو معلوم تھا کہ پیا کے لیے یوں ستم بھی اٹھانا بڑی بات ہے. اور کوئی محبت میں ستم کیوں اٹھاتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں
کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اور یہ تو وہ مکہ تھا جس میں آپ کے اوپر جو ستم کیے گئے، اس کے بارے میں کسی نے لکھا کہ کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، اقرار حق سے پھسلی نہ تیری زبان بلال۔ واہ اور مکہ عہد عہد کی صداؤں سے گونج اٹھا، سبحان اللہ، خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں بلال۔ سبحان اور اللہ، ابوبکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام، واہ دولت اگر زمیں ہے تو آسماں بلال۔ واہ اور وہ سبحان اللہ، لمحہ، سبحان اس لمحے کے اندر کبھی جا کے محسوس کر کے دیکھیں کہ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروا کر لے کر آئے، تو اس وقت جو محب اور محبوب کی ملاقات کا لمحہ تھا، کسی نے کہا تھا کہ عشق جنا دی ہڈی رچیا، رونا کم اناہا، ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے، روندے ٹردے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گلے سے لگا کے، اپنے سینے سے لگا کے، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے ہیں، اور ان کو وارفتگی کا یہ عالم ہے کہ ادھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوم رہے ہیں، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جو وقت وصال فرمایا نا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، واہ واہ مجھے اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حدیث مبارکہ سے وہ لمحہ جو ہے یاد آتا ہے کہ جب آپ کے دروازے پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الصلاۃ تو فرمایا پوری امت کے لیے، واہ مگر وما ملکت ایمانکم جو فرمایا وہ ان کے لیے۔ اور پھر دیکھیے آزادی کی کیا قدر تھی ان کی نظر میں، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے متمسک ہوئے، مدینہ منورہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ان کو مہاد المال بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، اور سیدنا بلال کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہ یہ اس کو گروی رکھ کے تو کچھ خرید کے لاتے، اور مہمان آئے تھے ان کی تواضع کرتے۔ انہوں نے ایک یہودی کے پاس خود کو گروی رکھ دیا اور کہا کہ اگر 1 مہینے کے اندر میں قرضہ واپس نہ کر سکا تو میں تمہارے پاس جو ہے وہ گروی ہوں۔ اور پھر جب آخری 4 دن رہ گئے تو وہ آیا بدبخت، اور اس نے مسجد نبوی کے دروازے پر بہت اونچی آواز سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور اپنے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ اب اس دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے معاملات اس طرح سے نہیں بتائے تھے سیدنا بلال نے۔ جب ان کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا بلال فکر نہ کرو۔ اگلا دن آیا، پھر بتایا کہ آج تو 3 دن رہ گئے، پھر 2 دن، جب آخری دن آیا تو رات میں جب مسجد نبوی سے نکلنے لگے تو پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال آپ کا در چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، لیکن آج آخری رات، آپ نے فرمایا فکر نہ کرو۔ اور پھر صبح جب کچھ جو ہے وہ تحائف آئے اور اعلان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بانٹنے پر اور قرض ادا کرنے پر لگایا، تو فجر سے پہلے جب سارا قرض ادا کر دیا تو کہا بلال کچھ بچا ہے؟ کہا 2 دینار بچ گئے ہیں۔ فرمایا یہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ اب اس لمحے میں دیکھیے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ جو آپ اکثر بات کہا کرتے ہیں نا کہ آزاد کر کے بھی وہ جو ہے انہی کے پاس رہنا چاہتے تھے، تو وہ ایک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور آپ کی مائیت ہے، پھر وہی ہے کہ ہم نے یہ تاریخ میں پڑھا کہ پھر آدھی اذان دی آپ نے، آخری پوری نہیں دے سکے، اور وہ بھی سیدنا امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے فرمانے پر۔ اور اس اذان کے کیا کہنے کہ جس اذان کی اب تک جو ہے خیرات پوری امت محمدیہ علیہ صحیح۔ ہاں جی ڈاکٹر مجاہد، میں کہا کرتا ہوں کہ بلال کی اذان اور بصیری کا کلام اور احمد رضا کا سلام، سبحان اللہ، یہ دنیا کا کون سا عاشق رسول ہے جو اس سے واقف نہیں ہے؟ بالکل صحیح جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مؤذن مقرر کیا بلکہ آپ کو سید المؤذنین کا خطاب بھی دیا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن تمام مؤذنین کے جو سردار ہوں گے وہ بلال ہوں گے، اور ان کے پاس جو ہے علم ہوگا، اور تمام دنیا کے مؤذنین ان کے پیچھے ہوں گے۔ تو حضرت بلال حبشی سارے وہ اذانیں ہیں دیتے ہوئے آ رہے ہوں جی، بالکل کیا ویسے منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا جی، ساری ایک آواز میں اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کروڑوں ہوں گے نا جی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے جی، جس نے بھی اذان دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اذان دے رہا ہے اس کو ثواب پہنچ رہا ہے، وہ بھی سیدنا بلال حبشی کے درجات کی بلندی کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے مؤذن ہی آپ ہیں۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے اذان دی تو آپ نے فرمایا کہ بلال تم نے تو آج ہماری مسجد مکمل کر دی۔ سبحان اللہ، یہ کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعزازات سے نوازا۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک تو آپ کا وہ دور ہے جو غلامی والا ہے، اور پھر جو ہے دور آپ کا ہے آزادی والا۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی عشق کے حوالے سے، تو عربی زبان میں اگر ہم لغات اٹھا کر دیکھیں، آج تو ہم بہت بڑا دعویٰ کر دیتے ہیں فوری طور پہ عظیم عاشق رسول، اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اگر ہم عربی لغات دیکھیں تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ میلان کا ہے، پھر اس کے بعد جب میلان میں شدت آتی ہے تو وہ طلب بنتی ہے، جب طلب میں شدت آئے تو رغبت بنتی ہے، اور جب رغبت میں شدت آئے تو محبت کہلاتی ہے، اور جب محبت میں شدت آئے تو مودت کہلاتی ہے، اور جب مودت اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو عشق کہلاتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی وہ ہستی ہے جو واقعی عاشق رسول کہلانے کے مستحق ہیں، اور انہی کو یہ زیبا ہے۔ اور پھر آپ کا یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، ایک ذرہ بھی عشق رسول کا ہمیں میسر آ جائے، وہ جو بلال حبشی کے راہ سے آ رہا ہے، تو ہمارے لیے تو غنیمت ہے اور نجات کا راستہ ہے۔ عاشق رسول ہونا تو بہت بڑی بات ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وآتاک سیدنا، اور ہمارے سردار کو ہی انہوں نے آزاد کروایا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق آزاد کرواتے ہیں تو اس وقت وہ قیمت بڑھاتا رہتا ہے، امیہ جو ان کا تھا آقا سردار، جی امیہ بن خلف، قیمت بڑھاتا گیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی بڑھاتے گئے۔ جب وہ طے ہو گیا، اس نے کہا کہ میں تو درہم کے 8ویں حصے کے برابر بھی اگر مجھے خریدنا پڑتا ہے ایسا غلام تو میں نہ خریدتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کون ہستی ہے، اس کے بدلے میں تو مجھے یمن کی بادشاہی بھی قربان کرنی پڑتی تو میں کر دیتا۔ اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال کو دیکھ کر اشکبار ہو جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کر خود سہارا دیتے ہیں سیدنا بلال حبشی کو، جس واقعہ کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا۔ اور حضرت بلال کی جو کہا سیدنا صدیق یار ساڈا حصہ بھی پا لینا سی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو خریدتے وقت ہمارا بلال کو خریدتے وقت ہمارا حصہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ سب کچھ یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے، یہ بھی آپ کا، میں بھی آپ کا، میں بھی آپ کا غلام، اور یہ بھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دیکھیے آپ کا تعلق کیا ہے اور حضرت بلال کی عاجزی کیا ہے۔ حضرت بلال کو کسی نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہیں۔ حضرت بلال جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہو، میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہوتا ہے، محبت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہے، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں جب گھر میں بھی جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، انہوں نے کہا جی گھر کے بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ جب آتے ہیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں آپ نے فرمایا ہوتا ہے کہ نہیں فرمایا ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ یاد رکھو کہ بلال جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے میرا فرمان ہے وہ سچ کہتا ہے، بلال کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو جب آپ کا وقت وصال تھا تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے بڑی پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ واہ حزنہ، ہائے افسوس، یہ کیا کیفیت آ گئی۔ تو حضرت بلال حبشی کیا کہتے ہیں، یہ مت کہیے، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں واہ تراباہ، کتنی خوشی کا موقع ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ اس دن کہا مجھے نئے کپڑے پہناؤ، پہلے کپڑے جو تھے بڑے عام سے پہنتے تھے، وہ اس کو پیوان لگے ہوتے تھے، اس دن کہا مجھے اچھے سے کپڑے پہناؤ اور مجھے خوشبو لگاؤ، جی بالکل ایسے، کیونکہ ملاقات ہے، ایسے ہی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اگر ہم اسوہ دیکھیں تو وہ جب بھی ان کے پاس رؤسائے قریش آتے تو وہ اکثر کہہ دیتے تھے جی میں مصروف ہوں، لیکن جب بلال حبشی آتے تو خود اٹھ کر جو ہے دروازے تک آتے، حضرت صہیب آتے تو خود اٹھ کر دروازے پر آتے، اور انہوں نے عہدے کی پیشکش کر دی کہ اے بلال میں آپ کو عہدہ دینا چاہتا ہوں، سیدنا عمر فاروق نے۔ تو حضرت بلال حبشی خاموش رہے اور آپ نے اپنی قمیض مبارک کمر سے ہٹائی اور آپ کو وہ نشانات دکھائے جو ظلم و ستم کے نتیجے میں پڑے تھے، اور کہا کہ اے عمر مجھے کسی قسم کا عہدہ نہیں چاہیے، مجھے یہ تمغے اور تغرے ہی کافی ہیں جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت مجھے ملے ہیں۔ اور اسی لیے حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ حضرت بلال پر جب ظلم و ستم کیا جاتا تھا تو وہ ظلم و ستم اتنا شدید ہوتا تھا، اتنا تکلیف دہ ہوتا تھا، اور ان کو یہ کہا جاتا تھا باقاعدہ کہ آپ کہو کہ لات اور عزا ہمارے رب ہیں، تو وہ کہتے تھے میری زبان میں لکنت ہے،
جو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ لکنت ہے، اس کا ایک سبب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان دیتے تھے جی میری زبان اجازت نہیں دیتی، تھوک دیتے تھے اور کہتے تھے تم کیا کسی کا نقصان یا نفع کر سکتے. اور مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ ایک بار کہتے تھے احد احد اور اگلی دفعہ کہتے تھے احمد احمد، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جانب جو ہے وہ مکمل اشارہ فرما دیا کرتے تھے. تو اسی طرح ہم اگر دیکھتے ہیں جی اپنا آپ کی طرف آتا ہوں کاظمی صاحب. اقبال، آپ بھی اقبال کے عاشق ہیں اور تنولی کے بیٹھے ہوئے عاشق. اقبال کا تو ہم تذکرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں نا، یہ اتھارٹی ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو کفار آ کے کہتے ہیں نا بڑے بڑے سردار کہ یہ آپ نے غلام بٹھائے، بلال کو نا اپنے سے دور کرنا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین. قبلہ غازی صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ نے آج انٹروڈکشن، ہمیشہ کی طرح لیکن آج خاص طور پر امام عاشقاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ یوں ہی یہ ٹریبیوٹ پیش کرتے رہیں انشاءاللہ. قبلہ غازی صاحب، جیسے آغاز میں آپ فرما رہے تھے، یقینی طور پہ اگر میں اپنی ذاتی سی حیثیت میں یہ ضرور اکنالج کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی ادنا درجے پر میری دو انسپریشنز ہیں. ایک حکیم الامت علامہ اقبال ہیں اور دوسری حضرت شیخ حجبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ دونوں ہستیاں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاشق ہیں. واہ، ہمیں تو جو عشق ملا ہے ان دو ہستیوں کی خیرات سے ملا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو علامہ صاحب کی تو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ تو عشق کا میٹافور ہے ہی وہاں پہ حضرت بلال حبشی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، واہ 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 نماز دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. واہ واہ واہ. اور وہ جو انہوں نے کسی کو کمپیئر دیکھتے کیا ہے، رہنا وہ جو نماز کمپیئر کیا ہے جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی تو ایجپشن اور افریقن. ٹھیک ہے. گری وہ برق تیری جانے نا شکیبہ پر، ہاں کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دستے موسیٰ پر. واہ 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 واہ. کہ اے بلال حبشی، تجھ پہ جو تجلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوا ہے، وہ جو تجلی پڑی ہے، تیرا وہ جو سیاہ چمکدار رنگ ہے وہ اتنا روشن ہو گیا ہے کہ وہ دستے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ناز کرتا ہے. ید بیضا کا وہ جو معجزہ ہے، یہ ویسے ہی آپ کا پورا جسم چمک اٹھا ہے، روشن ہو گیا. مرد بیضا بن گئے ہو، تم مرد بیضا بن گئے. ید بیضا یہ جسد بیضا، جسد بیضا بن گئے. سبحان اللہ. گری وہ برق تیری جانے نا شکیبہ پر، خندہ زن تیری ظلمت تھی دستے موسیٰ پر. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. اللہ رب العزت حکیم الامت کے درجات کو بلند کرے. کیسا عشق بلال انہوں نے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس محبت کے وہ جو سوتے ہیں وہ پھوٹتے ہیں وہاں سے اور ہم سیراب ہوتے ہیں. قبلہ غازی صاحب، میں ان ساری کانورزیشن کو ایک ڈفرنٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، ارشاد. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. Because we live in this day and age where we seek inspiration from the best all the time. ہم سمجھتے ہیں کہ جو مغرب ہے وہ چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا، اور I'm not saying کہ ہم اسلام کے بڑے زبردست ایمبیسڈرز ہیں، ہمارے میں بھی کوتاہیاں ہیں یقیناً ہیں، لیکن ویسٹ کو جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیمپئن آف ہیومن رائٹس ہیں، یہ بالکل خلاف واقعہ ہے. اب دیکھیں 1950s میں امریکہ جو سب سے بڑا چیمپئن بنا پھرتا ہے، وہاں پر افریقن امریکنز کے، بلیک امریکنز کے رائٹس نہیں ہیں. اور کیا ہو رہا ہے کہ جی ایک بس کے اندر اگر ایک سیاہ فام تشریف رکھتا ہے، کوئی سفید فام آئے گا تو تمہیں اپنی سیٹ چھوڑنی ہوگی. Blacks and dogs are not allowed to enter the club or the bus or the special train. Blacks and dogs are not allowed. بس کے اوپر سیاہ فام اگر بیٹھا ہوا ہے، کوئی باہر سے سفید فام آئے گا، فوری طور پہ آپ اپنی نشست چھوڑ دیں. اور یہاں سے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، ان کی پوری سٹرگل شروع ہوتی ہے. اور مالکم ایکس رحمۃ اللہ علیہ، اور مالکم ایکس بالکل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو خیر ایک اور ہی لیول کی، کبھی اس پہ بھی ضرور کانورزیشن ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے ابھی یہ کل کی بات ہے
کہ ان کے پولیس آفیسر ایک سیاہ فام کو گرفتار کرتے ہیں اور اس طرح سے گرفتار کرتے ہیں کہ اس کی جان چلی جاتی ہے. امریکہ میں ہوا یہ کل کی بات ہے. ہاں کل کی بات. تو ایک طرف ویسٹ کے اندر سیاہ فاموں کے ساتھ جو آج ایکوالٹی ہمیں بتاتے ہیں, جو آج ہمیں مساوات بتاتے ہیں, اخوت بتاتے ہیں, ہیومن رائٹس بتاتے ہیں, ان کا اپنا کردار اتنا بھیانک اور اتنا سیاہ ہے کہ آج تک وہاں پر یہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام جو مسلم ایگالیٹیرینزم کا استعارہ بھی ہے, اخوت کا بھی, برادرہڈ کا بھی. کیا ہے ایگالیٹیرینزم؟ سب برابر ہیں. فائنانس منسٹر, he is the finance minister, principal secretary to the head of the state. absolutely he is the finance minister, he is the principal secretary. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا شناس ہیں. واہ, ہائے ہائے ہائے. ویسٹ میں ایک بس کے اوپر سیاہ فاموں کو نشست نہیں ملتی تھی, سرکار کے اس غلام کو کعبہ کی چھت کے اوپر بلند کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کو بیت اللہ کی the most sacred station on this planet earth وہاں پر ایلیویٹ کر دیا ہے. واہ واہ واہ. یہ ہے اسلام. تو جب ہم اس اور یہاں سے ملک پاکستان کے اندر بھی جہاں پر ذات پاک ہے, اونچ نیچ ہے, اگر سیدنا بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھت پہ نہ چڑھاتے, اوباما حسین کبھی امریکہ کا صدر نہیں بن سکتا. بے شک بے شک بے شک. یہ وہ جو وہاں سے تحریک شروع کی تھی بے شک وہ تھی, کس نے زروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. اور یہ آپ ہی کی بات کو اگر ہم ایک اور اینگل پہ لے کے جائیں, اسپرچول اینگل پہ, کہ جناب امام علی مقام پھر جناب جون کے ساتھ جو محبت کر رہے ہیں اور اپنے جسم کو ان کے جسم کے ساتھ مل رہے ہیں, یہ سرکار دو عالم اور خانوادہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اخوت, برادرہڈ اور ایگالیٹیرینزم اور مساوات کی اسپرٹ سکھاتی ہے, جس کو ہمیں اسیملیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر عشق کا استعارہ ہے وہاں پر یہ اسپرٹ ہم نے حاصل کرنی. اور آقا کی بڑی خوبصورت حدیث ہے, امام حاکم اس کو لے کے آئے ہیں, فرمایا 4 لوگوں نے دین کی طرف سبقت کی, اور آقا ازراہ عاجزی اپنے آپ کو بھی اس حدیث میں شامل کر رہے ہیں. آقا تو خود بنیاد دین ہے. فرما رہے ہیں 4 لوگوں نے رب العزت کی جانب سبقت کی. عربوں میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی, فارسیوں میں سلمان نے سبقت کی, رومنز میں سہیب نے سبقت کی, اور حبشیوں میں بلال نے سبقت کی. یہ ہے اسلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے 4 غلاموں کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں سبقت کرنے والوں میں, خدا کی معرفت میں, اور ساتھ کس کو کر رہے ہیں؟ عربز کو نہیں, سہیب رومی, سلمان فارسی, بلال حبشی. یہ ہے ایگالیٹیرینزم, یہ ہے مساوات. یہ جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے اور خود نیچے تھے اور نہ آپ یہ شعر اکثر پڑھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ اسپرٹ کہ اپنے غلام کو ایلیویٹ کر دو, خود نیچے آ جاؤ. اور قبلہ غازی صاحب ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پہ بات ہے, جناب بایزید بسطامی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب محبت ہوتی ہے نا رب العزت سے, وہ ہمارے چڑیا کوٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شعر اگر پیر نصیر الدین کا نہ پڑھا تو ناانصافی ہوگی. وہ برابری کا تو نے یا رسول اللہ, وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو, کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. قبلہ غازی صاحب میں عرض کر رہا تھا, ہمارے اسلامک تصوف کے اندر بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رب العزت کی محبت کا دعوے دار ہے یا اس پاتھ پہ چل رہا ہے, تو اس دنیاوی محبت میں جب کلمینیشن ہوتی ہے تو ڈویلٹی ہوتی ہے, محبوب اور محب کا ملاپ ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن رب العزت توحید ہے. جب یہاں پر محبت ہے رب العزت کے لیے تو ذات کو مٹانا پڑتا ہے. انسان کی حادث ذات فنا ہو جاتی ہے. اور یہ کر کے کس نے دکھایا ہے اس کائنات میں سب سے پہلے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ جو برڈن ان کے پر ڈالا جا رہا ہے, وہ جو ٹارچر ان کو انفلکٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد احد, وہ ایک ایک ایک.
یہ عہد کا جو نعرہ انہوں نے تب لگایا تھا رب العزت کو اور سرکار دو عالم کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اب نماز اور اذان انہی کی نیابت میں اور ادا ہر ہوگی۔ وقت یعنی 24 گھنٹوں میں دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں 24 گھنٹوں میں اذان نہ ہو رہی ہو، بے شک یعنی انڈونیشیا سے ملیشیا سے چلتے چلتے یورپ سارے کینیڈا سے پھر گھوم کے آ جاتی ہے، یعنی ہر لمحہ جو ہے حیات کا 24 گھنٹوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں اشہد ان اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی۔ اچھا جی ڈاکٹر تنوری صاحب پھر واپس آ جاتے ہیں، حضرت سفینہ جا رہے ہیں یمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لے کے خط معاذ بن جبل کی طرف، راستے میں شیر ملتا ہے، وہ دھاڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا غلام ہونا مول رسول اللہ، وہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ خط دے کے واپس آتے ہیں تو پھر وہی شیر راستے میں مل جاتا ہے، پھر وہ دھاڑا ہے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا مجھے اس سے نقصان نہیں پہنچایا لیکن اس طرح کی آوازیں نکالتا تھا، آپ نے فرمایا جاتے ہوئے تمہیں اس نے ہماری بارگاہ میں اور چاروں خلفائے راشدین کو سلام بھیجا، جب تم واپس آ رہے تھے تو اس نے بلال کو اور دوسرے جو میرے وزراء ان کو سلام بھیجا، کہہ رہا بلال سیدھا کی عالم اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے اور اپنا سلام اور اپنے آداب پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ویسے جو سیدنا بلال کا مقام ہے، جو آپ کی عظمت ہے، آپ کے امتیازات ہیں، اذان جیسے آپ نے فرمایا پوری دنیا میں گونج رہی ہے، غازی صاحب اس میں حضرت بلال کا ایک اور امتیاز بھی ہے جی ارشاد، وہ یہ ہے کہ ایک اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک گونج رہی ہے سیدنا بلال کی، اور سیدنا بلال کی ایک اذان وہ ہے جو صرف بلال نے دی، بعد میں کوئی نہیں دے سکا۔ وہ کیا ہے؟ جب اذان کا فیصلہ ہوا کہ اذان دی جائے تو کئی تجویزیں تھیں، سیدنا عمر فاروق کی تجویز تھی کہ آواز دی جائے، سب سے پہلے جو آواز دی بلال نے الصلاۃ الجامعہ، اچھا اس کے بعد یہ اذان شروع اللہ اکبر والی، اور یہ جو بلاوا ہے یہ صرف بلال کے ساتھ مخصوص ہے۔ اچھا غازی صاحب دیکھیں کتنا اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا بلال پہ، جب جنگ ہوتی مال غنیمت اکٹھا ہوتا تو آپ کی ڈیوٹی تھی آپ منادی کریں کہ آئیں جو اس کے مستحق ہیں لے جائیں، اور 3 دفعہ آپ اعلان کرتے تھے سیدنا بلال، اور لوگ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مال غنیمت تقسیم ہو گیا، اچھا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی کہ یا رسول اللہ میں بھی جنگ میں تھا، مجھے اس رسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کیا میرا یہی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے بلال کی 3 دفعہ اذان بلاوا نہیں سنا، بلال کو بلایا، تم نے 3 دفعہ نہیں کہا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ فرمایا تم نے بلال کی 3 دفعہ پکار پر اعتراض کیا اور اس کے باوجود آگے تمہاری معذرت قیامت کے دن بھی قبول نہیں ہوگی۔ اوئے ہوئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا بلال پہ اعتماد کا یہ عالم تھا۔ ابھی ذکر ہوا کعبۃ اللہ میں کتنی شان سے آپ نے نوازا۔ آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تصریب علیکم اليوم کا اعلان فرما دیا، سینہ حرم میں سارے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان بیٹھے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کو معاف کر دیا جنہوں نے ہم پہ ظلم کیے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی کہ یہ ابو سفیان اور فلاں فلاں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، نہیں ابو سفیان گزر رہے تھے پاس سے، حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں، فرمایا تم نے ان کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ ہوئے 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 بلال کو، صہیب کو، سلمان کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ یعنی آپ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ابھی کاظمی صاحب نے فرمایا کہ 4 سبقت کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ رکھا۔ جی پروفیسر نورید، سیدنا بلال حبشی کے لیے موسم بھی سرکار نے بدل دیا، وقت بھی بدل دیا، سورج آگے ہو گیا، اللہ نے آگے کر دیا۔ جی کسی نے کہا تھا کہ بلال تیرے نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، واہ، نصیب ہو تو نصیب ایسا اور غلام ہو تو غلام ایسا۔ اور پھر وہ جو آپ کے لیے حالی نے کہا تھا نا کہ غلاموں کا مولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستان مبارک سے چکی پیسیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے ناز اٹھائیں، کوئی ان کو کالی رنگت والا کہے تو تب تک اس سے بات نہ کریں جب تک معافی نہ مانگ لے، اور وہ صحابی کہیں کہ بلال جب تک آپ اپنے پاؤں کے تلوے میری گالوں سے رگڑیں گے نہیں میں یہ نہیں یقین کروں گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ شان تعالیٰ والے صحابی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی کر کے لیکن قبلہ غازی صاحب آج جو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اہل بر صغیر کو میں اور خاص طور پہ اردو زبان لکھنے پڑھنے سننے والوں کو جو نعتیہ کلام لکھتے ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ کتاب لکھی پروفیسر نیر واسطی صاحب نے، اور انہوں نے 1965 کی جنگ کے احوال میں یہ واقعہ بھی درج کیا
کہ جو مزار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 65 کی جنگ کے دوران وہاں سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے اندر سے یہ آواز آتی رہی حی علی الجہاد. تو جو بر صغیر پاکستان کو بچانے کے لیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات شامل ہیں، کیونکہ وہ ایک وقت کے جرنیل بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے سارا وقت جہاد میں گزارا. تو وہ اس قوم کے اندر اکثر و بیشتر یہ نعت ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا کا، خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا کمال آیا. یہ جو نعت گو شعراء ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے دست بستہ ان کو عرض کروں گی کہ آپ کو یہ یورپ میں اور جتنا 2000 سال سے جو اہل صلیب ہیں ان کے نزدیک جو سفید رنگت ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس یا سپیریورٹی کمپلیکس کا سائن ہے. یہ بر صغیر کے اندر تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام بھر بھر کے پلانے والے اولیاء ہیں. تو یہاں جس کالی رنگت کی مثالیں دی جاتی ہیں یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ تہمت ہے، اس کو بند کیا جائے. اور جتنی نعت کے اشعار کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں ان مصروں کو بدلا جائے، کیونکہ آپ سیاہ فام ضرور تھے مگر آپ کی رنگت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹین تھی، وہ ڈارک تھی، اور وہ کمپلیکشن اٹریکشن میں آتا ہے، اس میں نور تھا، انوار جھلکتے تھے اس میں آتا ہے. اور قبلہ غازی صاحب پوری دنیا میں جو عالمی حسن کے مقابلے ہوتے ہیں ان کے اندر اکثر جو ہے وہ حبشی خواتین مس ورلڈ بنتی ہیں. تو خوبصورتی کے معیارات اس سے سیکھیں کہ میری نظروں میں ہنسی وہ ہے جو تجھ جیسا ہے. یہ خوبصورتی کا معیار ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ ہمیں عزیز ہونا چاہیے. یہ جاہل ہوتے ہیں شاعر بھی، اور اس طرح کے آپ نے بھی جس طرح کے آپ نے یہ شعر پڑھا ہے. اب دیکھیں نا وہ جو شعر ہے کہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، یہ کوئی بات ہے کرنا. اور یہ دیکھیے کہ آج بھی ہماری تصوف کی کتب بھری پڑی ہیں ان واقعات سے کہ جو اہل کشف نے دیکھے کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اپنی جو ہے عقیدت، محبت اور عشق کا رشتہ استوار کر لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں آج بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ پروفیسر نورید آپ کا، ڈاکٹر تنولی آپ کا، مجاہد صاحب آپ کا، پروفیسر کاظمی. ناظرین کرام، بک آف دی ڈے جی، یہ میرا نہیں خیال کوئی اور کتاب اتنی ضخیم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ کتاب ہے، کچھ 650 صفحے کی. یہ عرب کے شیخ تھے، شیخ محمود شلبی اور شیخ عباس محمود العقاد، یہ دونوں کی کتاب ہے، اور مفتی وسیم القادری صاحب نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا. عربی میں کتاب تھی اوریجنل. مشتاق بک کارنر، الکریم مارکیٹ، اردو بازار نے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ کتاب بہت زبردست ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے ایسے ایسے واقعات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پورا کتاب کو اس کو پڑھ لیا جائے، اور کریک کی کتاب میں نوجوانوں سے کہوں گا ضرور جو ہے وہ کریک کی کتاب پڑھو، انگلش میں کمال کی کتاب ہے. یہ دونوں کتابیں کوئی پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے اس کے سینے سے جاری ہو جائیں گے، اور وہ جو فاؤنٹن ہیں وہ ہو جائیں گے، چشمے جاری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے. ہم سب مل کے ناظرین سامعین میرے اسکالر نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.